الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ برف سے بنی مورتی کے بارے میں تفصیل۔ سوال کیا گیا ہے کیا برف سے مورتی بنانا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر برف سے بنی ہوئی مورتی میں آنکھ، ناک اور منہ وغیرہ پر مشتمل خد و خال واضح نہیں ہیں تو یہ خد و خال سے عاری ایک مجسمہ ہے، جیسے کھیتوں میں پرندوں کو بھگانے کے لیے انسانی جسامت نما کسی چیز کو گاڑ دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح کے مجسمے راستے کی مرمت کے دوران ڈرائیوروں کو متنبہ کرنے کے لیے لگا دیے جاتے ہیں، تو ان سب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی حکم کھیلنے کے لیے بچوں کی طرف سے بنائی جانے والی برفانی مورتیوں کا ہے، کیونکہ بچے انہیں اپنے قدموں تلے روند بھی دیتے ہیں، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بچوں کو نفسیاتی طور پر خوش رکھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً ایسی جگہوں میں جہاں کبھی کبھار برف باری ہوتی ہے۔ اور اگر برف سے بنی ہوئی مورتی میں چہرے کے تمام خد و خال عیاں ہو تو جمہور اہل علم اس کے حرام ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ مورتیاں بنانے کی ممانعت عام ہے، اور اس بارے میں تفصیل سوال نمبر 146628 میں گزر چکی ہے۔ نیز گوندے ہوئے آٹے یا حلوے وغیرہ سے بنی ہوئی مورتی کا بھی یہی حکم ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ برف وغیرہ سے بنی ہوئی مورتی کا معاملہ ایسی مورتیوں کے مقابلے میں قدرے ہلکا ہے جو اپنی ماہیت کی وجہ سے عرصہ دراز تک قائم رہ سکتی ہیں، اور اسی طرح برف وغیرہ سے بنی ہوئی مورتیوں کو روندا بھی جاتا ہے، اس اعتبار سے بھی ان کا معاملہ دیگر مورتیوں سے قدرے ہلکا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ ممانعت کے بھی درجے ہوتے ہیں، تاہم شرعی دلائل مورتیوں سے منع کرنے کے بارے میں عام ہیں، چنانچہ کسی بھی چیز سے کوئی بھی شخص مورتی بنائے وہ ممانعت میں شامل ہوگی۔ مورتی میں اصل چیز سر کا حصہ ہوتا ہے، چنانچہ اگر مورتی کا سر کاٹ دیا جائے یا چہرے کے خد و خال مٹا دیے جائیں تو ممانعت زائل ہو جائے گی، جیسے کہ بہقی حدیث نمبر 14580 میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ صورت اصل میں سر ہے، چنانچہ اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو صورت باقی نہیں رہے گی۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر صورت ابتدا میں صرف بدن کی ہو، سر شامل نہ ہو تو یہ ممانعت میں داخل نہ ہوگی، کیونکہ یہ کسی جاندار کی صورت نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 282، اور سنن ابو داود حدیث نمبر 4158 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے تو انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے پاس گزشتہ رات بھی آیا تھا، لیکن مجھے اندر داخل ہونے سے صرف اس بات نے روکا کہ دروازے پر مورتیاں بنی ہوئی تھیں، تو آپ ان کے سر کاٹنے کا حکم دے دیں تو وہ درخت کی مانند ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا۔ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 73 میں کہتے ہیں اس حدیث میں دلیل ہے کہ جب کسی صورت کی حیت تبدیل کر دی جائے، یعنی اس کا سر کاٹ دیا جائے یا خد و خال مٹا دیے جائیں کہ بعد میں صرف صورت کی شبیہ سی باقی رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر صورت واضح نہ ہو، یعنی اس کی آنکھیں، ناک، منہ اور انگلیاں وغیرہ واضح نہ ہوں تو یہ مکمل صورت نہیں ہے اور نہ ہی تخلیق الہی کا مقابلہ ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ روئی سے بنی ہوئی گڑیا وغیرہ جس کی شکل کوئی اتنی واضح نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے اعضاء سر، گردن سمیت موجود ہوتے ہیں، لیکن سر میں آنکھیں، ناک نہیں ہوتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ تخلیق الہی کا مقابلہ نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 226557۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔